بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح سے دوری اور اپنے آپ کو قوت مردمی سے محروم رکھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ ہے ہمارا آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح 3097ویں حدیث کتاب میں اور دوسری ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن سعد بن ابی وقاص قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا، متفق علیہ۔ حدیث برکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آگئی سنت پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حوالے نوٹ کیجیے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح 18واں باب، اور وہ باب ہے ما یکرہ من التبتل والخصاء، مجرد رہنا اور اپنے آپ کو نامرد بنا لینا یہ منع ہے۔ 5073ویں حدیث صحیح بخاری میں، 3404، 5 اور 6 حدیث صحیح مسلم میں، اور پھر 1013ویں سنن ترمذی میں، 1848ویں سنن ابن ماجہ میں، 3214ویں سنن نسائی الصغرى میں۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک نکاح کی سوچ کو رد فرمایا، اور اگر آپ انہیں اجازت دیتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ میں آگے سے بات کو شروع کروں گا۔ خصی ہونا کیا ہے؟ کسی بھی نر کو اس کی قوت مردمی سے محروم کرنے کے لیے ایک مخصوص طریقے سے اس کی ایک خاص رگ جو ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ جس رگ کے ذریعے مادہ منویہ آگے منتقل ہوتا ہے اور اس سے نسل آگے بڑھتی ہے انسان یا جانور کی، تو اس رگ کو دبا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں نر جو ہے وہ خصی ہو جاتا ہے۔ اب ذرا انتہائی اختصار کے ساتھ اس حدیث کی مختصر وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی تھے، عبادت کے شوقین تھے۔ سوچا کہ نکاح کروں گا، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، ان کے ساتھ مشغول ہو جاؤں گا، نفلی عبادت پیچھے پڑ جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ نکاح کیا ہی نہ جائے۔ لیکن چونکہ میری اور آپ کی طرح دین میں اپنی مرضی کرنے والے نہیں تھے، تعویلات کرنے والے نہیں تھے، فضول بحث کرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ وہ لوگ دین کے مطابق چلتے تھے، دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلاتے تھے۔ ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں۔ اب ان کی سوچ دیکھیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کہ کہیں بدعات کا راستہ نہ کھل جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خلاف سنت کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ بدعات ان کا سلسلہ اس قسم کا ہے کہ دیکھنے میں بڑی خوشنما لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رب کائنات کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ رہبانیت، جوگیانہ، ہندوؤں کا، سکھوں کا نہیں ہے، بلکہ اصل طریقہ یہی ہے کہ انسان معاشرے کے اندر رہ کر اللہ کی نعمتوں کو شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر استعمال کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان توازن قائم کرے۔ یہ اصل تقویٰ ہے۔ اور کسی کو یا خود کو قوت مردمی سے محروم کرنا یا ہو جانا یہ شرعی طور پر منع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شریعت کی منشا ہے کہ مسلمان کی پاکیزہ، نیک، تربیت یافتہ نسل آگے بڑھے، جس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے زیادہ سے زیادہ لوگ سامنے آئیں، دوسرا معاشرے کی اصلاح کرنے والے زیادہ سے زیادہ لوگ سامنے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ یہ جو ہمیں اس بدبخت لعنتی صوفی کہتے ہیں نا، فلاں صاحب فنا فی اللہ ہو گئے، ساری عمر شادی نہیں کی، یہ طریقہ شریعت کے مزاج کے بالکل منافی ہے۔ اس لیے آگے حدیث آ رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں بلکہ شادیاں کی، صحابہ کرام نے بھی کی، تو ان سے بڑھ کر نیک، متقی، پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس حدیث کا مختصر سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ویڈیو آڈیو کے ذریعے ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کی طرف سے محبت پر پیغامات دین کے ساتھ محبت کی علامت ہے، ہماری حوصلہ افزائی کا باعث ہیں۔ آج کے سبق سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔